انسان جنات سے خوف کیوں کھاتا ہے؟ حضرت سلیمان علیہ السلام نے جب ملکہ سبا کا تخت منگوانا چاہا تو وہ تخت کوئی 2000 کلومیٹر دور تھا۔ دربار لگا ہوا تھا اور آپ نے اپنے درباریوں کو کہا کہ ہے جو کوئی ملکہ کا تخت میرے پاس فوراً لے کر حاضر کر دے۔ قرآن پاک میں ہے، سلیمان نے فرمایا، اے درباریوں، تم میں کون ہے کہ وہ اس کا تخت میرے پاس لے کر آئے قبل اس کے کہ وہ میرے حضور مطیع ہو کر حاضر ہوں۔ کیونکہ جنات بھی سلیمان علیہ السلام کے تابع تھے، تو ایک جن نے سلیمان علیہ السلام سے کہا، میں مجلس ختم ہونے سے پہلے تخت لے کر آتا ہوں۔ قرآن پاک میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، ایک بڑا قوی ہکل جن بولا، میں وہ تخت حضور کی خدمت میں حاضر کر دوں گا قبل اس کے کہ حضور اجلاس کو برخاست کر دیں۔ لیکن سلیمان علیہ السلام کے وزیروں میں ایک آدمی تھا جس کا نام آصف برخیا تھا۔ اس نے کہا کہ میرے آقا، میں پلک جھپکنے سے پہلے پہلے ملکہ بلقیس کا تخت حاضر کر سکتا ہوں، اور اس نے پلک جھپکنے سے پہلے تخت حاضر کر دیا۔ قرآن پاک میں ارشاد ربانی ہے، ایک شخص جس کو کتاب الہی کا علم تھا کہنے لگا کہ میں آپ کی آنکھ جھپکنے سے پہلے پہلے اسے آپ کے پاس حاضر کیے دیتا ہوں۔ جب سلیمان علیہ السلام نے تخت کو اپنے پاس رکھا ہوا دیکھا تو کہا، یہ میرے پروردگار کا فضل ہے۔ ناظرین، اب بتائیے، جن کے پاس زیادہ طاقت ہوئی یا پھر انسان کے پاس؟ سوال یہ پیدا ہوتا ہے، یہ شخص ایک جن سے کیسے اتنا طاقتور تھا کہ آنکھ جھپکنے سے پہلے پہلے تخت کو 2000 کلومیٹر سے لے آیا؟ اب یہاں پر مفسرین نے لکھا ہے کہ اس شخص کے پاس اللہ رب العزت کے ناموں کا یعنی اسم اعظم کا علم تھا، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے بھی خود کہا کہ اسے کتاب الہی کا علم تھا۔ تو علماء کرام اس کی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ اس کے پاس اسم اعظم تھا جس کے ذریعے وہ یہ تخت اٹھا کر لے آیا۔ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ انسان کے پاس زیادہ طاقت ہے اور اصل طاقت علم میں ہے۔ آپ کے پاس پانی کا ایک گلاس ہے اور آپ اسے پینے سے پہلے صرف ایک دفعہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیں تو پوری کائنات کی جنات کی جتنی بھی اقسام ہیں سارے کے سارے جمع ہو جائیں بشمول ان کے سردار ابلیس کے، تو وہ پانی کے گلاس کے اندر شامل نہیں ہو سکتے۔ تو کیا طاقت ہے جنات کی پھر؟ اب سوال یہ ہے، جب انسان جنات سے اتنا طاقتور ہے تو پھر انسان ڈرتا کیوں ہے جن سے؟ خوف کیوں کھاتا ہے؟ اس کا جواب یہ ہے، جب انسان جنات سے ڈرتا ہے تو یہ ان پر حاوی ہو جاتے ہیں، کیونکہ قرآن میں ہے، بعض بنی آدم بعض جنات کی پناہ پکڑ لیتے تھے اور اس سے ان جنات کی سرکشی اور بڑھ جاتی تھی۔ اس آیت کی تفسیر یہی ہے کہ انسان خود جنات سے ڈرتا ہے تو ان کی سرکشی اور بڑھ جاتی ہے اور یہ انسان پر حاوی ہونے لگتے ہیں۔ یہ جو ہمارا خوف ہے یہ در حقیقت ان کو طاقت بخشتا ہے۔ جب ان کو پتہ چل جائے کہ یہ بندہ ذہنی طور پر کمزور ہے اور اندر سے ہم سے خوف زدہ ہے تو یہ اس پر حاوی ہو جاتے ہیں۔ اور ان کو کیسے پتہ چلتا ہے کہ اندر سے یہ بندہ ہم سے خوف زدہ ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے، ہر انسان کے ساتھ ایک جن پیدائش سے لے کر موت تک ساتھ رہتا ہے جس کا نام قرین ہے، اور قرین کو آپ کے ایک ایک اچھے اور برے عمل کا پتہ ہے، یہاں تک کہ آپ کی عادت اور فطرت کا بھی پتہ ہے۔ قرین کو عام طور پر ہم ہمزاد کہتے ہیں، یعنی ساتھ پیدا ہونے والا یا ساتھ رہنے والا، اور عام روزمرہ حالات میں جو ہم باتیں کرتے ہیں یہ قرین سنتا ہے کہ یہ اندر سے ہم سے خوف زدہ ہے۔ باقی جنات قرین سے معلومات لے لیتے ہیں کہ یہ ہم سے ڈرتا ہے یا نہیں۔ سورۃ الزخرف کی آیت نمبر 36 اور 38 میں قرین کا لفظ برے ساتھی کے لیے استعمال ہوا ہے، جیسا کہ ارشاد ربانی ہے، جو کوئی رحمان کی یاد سے آنکھیں بند کر لے یعنی تغافل کرے، ہم اس پر ایک شیطان قرین مقرر کر دیتے ہیں تو وہ اس کا ساتھی ہو جاتا ہے۔ تو اسے ہمارا ساتھی کہا گیا ہے، مطلب یہ موت تک ہمارے ساتھ ہے۔
बल्कि एक और जगह पर इरशाद रब्बानी है, यहां तक कि जब इंसान हमारे पास आएगा तो उस शैतान करीन से कहेगा, ए काश मुझ में और तुझ में मशरिक और मगरिब का फासला होता, तू बुरा साथी है। मोहतरम नाजरीन, जिन्नात से खौफ हम खुद महसूस करते हैं, तभी वो हमें डराते हैं, वरना उनकी अपनी औकात नहीं है। और अगर हम अल्लाह के रास्ते पर चलना शुरू कर दें और अल्लाह के नेक बंदे बन जाएं और उसकी इबादत करना शुरू कर दें, तो ये हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते, क्योंकि शैतान ने अल्लाह से खुद कहा था कि मैं तेरे बंदों को गुमराह करूंगा, लेकिन जो तेरे बन जाएंगे उन पर मेरा कुछ बस नहीं चलेगा। कुरान पाक में इरशाद होता है, बोला, ए रब मेरे कसम उसकी कि तूने मुझे गुमराह किया, मैं भी जमीन पर लोगों के लिए गुनाहों को आरास्ता करके दिखाऊंगा और सबको बहकाऊंगा। हाँ, उनमें जो तेरे मुखलिस बनते हैं उन पर मेरा काबू चलना मुश्किल है। अल्लाह ने फरमाया, जो मेरा बन जाएगा उस पर तेरा जोर चल ही नहीं सकेगा। बेशक मेरे बंदों पर तेरा कुछ काबू नहीं, सिवा उनके जो बदराह में से होंगे और तेरे पीछे चल पड़ेंगे। तो मेरे मोहतरम नाजरीन, आज की वीडियो का खुलासा यही है कि इंसान जिन्नात से बहुत ज़्यादा ताकतवर है। जब इंसान को पैदा किया गया था तो तमाम फरिश्तों ने उसको सजदा किया था, इब्लीस को भी सजदा करने का कहा गया था, जबकि उस वक्त इब्लीस का आसमान पर बहुत बड़ा मुकाम था। अब अंदाज़ा लगाइए कि अल्लाह के यहाँ इंसान की कितनी कदर है कि उसने इब्लीस और तमाम फरिश्तों को सजदा करने का कहा। अल्लाह पाक ने इंसान को अपना खलीफा कहा है। अल्लाह पाक ने इंसान को ज़मीन पर अपना खलीफा मुकर्रर किया, ज़मीन की तमाम मखलूक़ात को उसके ताबे कर दिया। तो जिन्नात की क्या औकात है कि वो हमें तंग करें या हम पर हावी हो सकें। दर हकीकत ये सब हमारी अपनी कमज़ोरियां हैं। हम अंदर से इतने कमज़ोर हो जाते हैं, हमारा ईमान अल्लाह पाक पर इतना कमज़ोर हो जाता है कि जिन्नात जैसी आम मखलूक हम पर हावी हो जाती है। अगर कोई इंसान बाकायदा नमाज पढ़ता रहे, कुरान पाक की तिलावत करता रहे, अल्लाह पर उसका कामिल ईमान हो, तो दुनिया की कोई मखलूक उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। इसलिए अपने अल्लाह पर भरोसा रखिए, इन अमलों के चक्कर में मत पड़िए। आप खुद ताकतवर हैं, आप हर मसले का हल खुद तलाश कर सकते हैं। बस सिर्फ करना यह है कि कुरान पाक की तिलावत करें, अल्लाह पर भरोसा रखें, अपने ऊपर भरोसा रखें, खुद को अंदर से मजबूत करें। इन्हीं लफ्ज़ों के साथ मैं इजाज़त चाहूँगा, इस उम्मीद के साथ कि सांसों ने वफा की तो अगली बार एक और वीडियो लेकर आपकी खिदमत में हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए खुदा हाफिज। अल्लाह पाक आप सबका हाफिज़ व निगहबान। हंसते रहिए और हमेशा मुस्कुराते रहिए।